میں ابھی تک جو سوال آپ کا سمجھ پایا ہوں یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک وقت میں زیادہ کام کرنے تو کیسے کریں. ایسے ہی آپ پہلے بنیادی ایک اصول سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ ہم بنیادی طور پہ ملٹی ٹاسکنگ ہمارے لیے کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. ملٹی ٹاسکنگ بہت اچھی چیز نہیں. بالکل ایسی سمجھ لیجئے کہ اگر انسانی دماغ کو سمجھانے کے لیے مان لیا جائے کہ کمپیوٹر ہے اور اس کمپیوٹر کی اگر بہت سی ونڈو اوپن ہوئی ہوئی ہیں تو اس کی سپیڈ کیا ہوتی ہے؟ سلو ہو جاتی ہے. پروسیس وہ مشکل سے کرتا ہے. اور اسی کمپیوٹر کو اگر ہم محدود کریں ایک ونڈو تک تو اس کا آپریشن کیا ہوتا ہے؟ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. انسان جب بھی ایک ہی وقت میں بہت سے کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے. ذہنی انتشار کا مطلب یہ ہے کہ ذہن میں ایک وقت میں بہت سی سوچیں موجود ہیں اور فوکس نہیں ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ ذہن جو کہ دنیا کا سپر کمپیوٹر بھی سے مانا جاتا ہے اور اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے ذہن کی شکل میں، مائنڈ کی شکل میں، برین کی شکل میں، یہ اگر فوکس نہ کرے یہ اچھا فنکشن نہیں کرتا. اس کی جو بیسٹ فنکشننگ ہے وہ فوکس کے ساتھ ہوتی ہے. اس کی بیسٹ پرفارمنس اگر آپ نے دیکھنی ہے تو فوکس کے ساتھ ہوتی ہے. دنیا میں جتنی بھی انوینشنز ہوئی ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ فوکس تھا. کبھی بھی ڈسٹریکٹ مائنڈ نے، ڈسپرس مائنڈ نے، ذہنی طور پہ انتشار کے شکار دماغ نے بڑا کام نہیں کیا. فوکس نے کام کیا. بڑے بڑے پینٹرز، ایجادات کرنے والے، لکھنے والے، بولنے والے، کریٹو کام کرنے والے، ان کی یکسوئی کی طاقت اتنی غیر معمولی ہوتی ہے. کئی دنیا کے ایسے پینٹرز گزرے ہیں کہ جب وہ پینٹنگ کر رہے ہوتے تھے تو ان کئی دن تک وہ جوتے نہیں اتارتے تھے اور جب اتارتے تھے تو پاؤں کی کھال اتر جاتی تھی. وجہ یہ تھی کہ اس میں اتنا ڈوبے ہوتے تھے، اتنا ڈوب کے وہ کام کر رہے ہوتے تھے. کئی ایسے شاعر گزرے ہیں کہ وہ جب شاعری کی حالت ان پہ کیفیت طاری ہوتی ہے اور وہ کانسنٹریشن کا لیول بنتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد سے کٹ آف ہو جاتے تھے، وہ رابطہ منقطع کر لیتے تھے. آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے کہ ایک اگر ندی جا رہی ہے، ایک نہر جا رہی ہے جس میں پانی کا بہاؤ بڑا تیز ہے اور آپ اس کو کٹ لگا کے چھوٹے چھوٹے نالے بناتے ہیں، پگڈنڈیاں بناتے ہیں، آپ ان کے ذریعے پانی نکال کے فصلوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں تو دیکھیں گے کہ کچھ کلومیٹرز کے بعد اس نہر میں پانی کا بہاؤ کم ہو چکا ہے، اس کا فلو کم ہے، پانی کی کوانٹٹی کم ہے، وہ جو پریشر تھا پانی کا وہ کم ہو چکا ہے. کیوں کم ہو چکا ہے؟ کیونکہ اس جو مین سٹریم تھی اس پہ اتنے کٹ لگ گئے ہیں کہ کرتے آخر کار جو اصل بہاؤ تھا، سینٹرل سٹریم تھی، اس میں بہاؤ کم ہو گیا. انسان کے ذہن کی بھی یہی حالت ہے. یہ اگر بہت سے کام ایک وقت میں کر رہا ہوں یہ بہترین پرفارم نہیں کرتا، یہ بہترین پرفارمنس نہیں دیتا. اسے بہترین پرفارم کروانے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ایک تو ایک وقت میں ایک کام کیا جائے، پہلی بات. دوسرا اس کام کو یکسو سی کیا جائے. یکسوئی جو ہے، کانسنٹریشن، یہ بڑی کمال کی چیز ہے. یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جس طرح مہذب عدسہ وہ کانسنٹریٹ کرتا ہے لائٹ کو اور ایک نقطے پہ ساری روشنی کو مرتکز کرتا ہے، فوکس ہوتا ہے، تو اس جگہ پہ اگر کاغذ کا ٹکڑا رکھا ہو تو آگ لگ جاتی ہے. وہی ریز جو سورج کی آ رہی تھی ہم سب پہ پڑی، ہم نہیں جل رہے، لیکن جیسی وہ کانسنٹریٹ ہوتی ہیں ایک عدسے کی وجہ سے تو کیا ہوتا ہے؟ سامنے پڑے کاغذ پہ یا کسی چڑیا کے پر کے ٹکڑے پہ آگ لگ جاتی ہے. بالکل اسی طرح انسان کا ذہن بھی جب تھوڑا فوکس کرتا ہے تو اس مہذب عدسے کی طرح اس کی جو سوچنے سمجھنے کی تخلیقی طاقت ہے، اس کو جو انوویٹ کرنے کی اس میں ایبلٹی ہے، یہ صرف انسان کے دماغ میں، دنیا کی کسی مخلوق کے دماغ میں انوویشن کی ایبلٹی نہیں ہے. انوویٹ نہیں کوئی مخلوق کر سکی. کسی مخلوق ایسے کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ دو بطخوں نے مل کے پولیو کے قطرے بنا لیے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جناب سائی وال کے سارے کووں نے سوچا کہ کرونا آ گیا ہمیں ماسک پہننے چاہیے. کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکریاں کہیں کہ یار بہت ہو گیا ہمیں سردیوں میں سویٹر پہن کے پھرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایسے کبھی نہیں ہوگا. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ سارے کے سارے جو کہہ لیجئے فاختائیں ہیں، پرندہ ہے، وہ سوچے کہ یار یہ جو ہے نا ہمیں 2 سلائیاں خرید کے سویٹر بننے چاہیے. ایسے نہیں ہوا. انوویشن نہیں ان کے اندر. انسان کے ساتھ انوویشن ہے اور اس انوویشن کی وجہ انوویٹو مائنڈ ہے. اور اس انوویٹو مائنڈ میں خاص بات کیا ہے کہ وہ جب بھی کسی پرابلم کو بغور دیکھتا ہے، یکسوئی سے دیکھتا ہے، سوچتا ہے، ڈوب جاتا ہے تو اس کا حل نکال لیتا ہے. میں نے ایک واقعہ کہیں سنا تھا، مجھے یہ بڑا ہی اچھا لگا. پرانا واقعہ، میں نے کم از کم 20 سال پہلے سنا تھا کہ وہ شخص جس نے سلائی مشین بنائی تھی، شاید اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کیا کروں.
کہ کپڑا جو ہے اس میں سے یہ گزر کے اس کے بعد یہ سلائی کو ممکن بنا سکے, کیونکہ اس سے پہلے عام نیڈل موجود تھی. عام جو سوئی ہے اس کے پیچھے ٹیل پہ جا کے سوراخ ہوا ہوتا ہے جس میں سے دھاگا گزار کے آپ چیزوں کو سیتے ہیں. تو وہ تدیر اس مسئلے کا شکار آ کہ میں ایسا کیا کروں, کیونکہ وہ جو سلائی مشین ہے آپ غور کریں اس کی سوئی اندر جاتی ہے, اگر وہ اندر جاتی ہے اور باہر آتی ہے اور پیچھے ٹیل پہ اگر دھاگا ہے تو وہ سوئی تو نہیں اندر جا سکتی. اگر سوئی اندر جائے تو دھاگا پھر اندر نہیں جا سکتا, یعنی سوئی کے ساتھ دھاگا گزر کے ایسے تو نہیں آ سکتا. ہاتھ سے کیا جا سکتا ہے, مشین سے نہیں کیا جا سکتا. تو وہ کتنے دن اس مسئلے کا شکار رہا, اور ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ وہ کسی جنگلی قبیلے کے ہتھے چڑھ گیا, اور وہ جنگلی قبیلہ اپنی جو برچھیاں تھیں, جو نیزے تھے, وہ اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب بالکل مارنے لگتے ہیں تو وہ بڑا بغور دیکھتا ہے کہ یہ برچھی کیسی ہیں, تو وہ دیکھتا ہے کہ سب نیزوں کے منہ میں سوراخ ہیں اور آنکھ کھل جاتی ہے. وہ اٹھتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ قدرت اس خواب کے ذریعے اس مسئلے کا حل دے رہی ہے. وہ کیا کہ جو سلائی مشین ہے اس کا سوراخ اس کے ہیڈ میں ہوتا ہے, اس کا ٹیل میں نہیں ہوتا, اور اسی وجہ سے وہ ہیڈ کے ہونے کی وجہ سے وہ ایسے ایسے صرف کرتی جاتی ہے اور سلائی جو ہے وہ ہوتی جاتی ہے. ایک دھاگا جو ہے اوپر سے چل رہا ہوتا ہے, ایک دھاگا نیچے سے چل رہا ہوتا ہے, دونوں کا ملاپ ہوتا ہے اور دو علیحدہ علیحدہ کپڑے سی کے وہ ایک کر دیتی ہے. تو قدرت نے پرابلم کا حل کانسنٹریشن, خواب کی حالت بڑی کانسنٹریشن کی حالت ہوتی ہے, اس کانسنٹریشن کی حالت میں, یکسوئی کی حالت میں اس کو مسئلے کا حل دے دیا. تو ہمیں یکسوئی کو ہی اپنانا چاہیے. ملٹی ٹاسکنگ ایک صرف, میں یہ نہیں کہتا نہیں کر سکتا, کر سکتا ہے, لیکن پریکٹس, کیپیسٹی بلڈنگ, سیکھتے سیکھتے آپ اپنی ابیلٹیز کو بڑھاتے ہوئے ایک وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں. آپ ایک کام ٹھیک نہیں کر رہے, آپ دوسرا کام شروع کر دیتے ہیں, وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جائے گا. آپ دو کام ٹھیک نہیں کر رہے, آپ تیسرا کام کریں گے, وہ بھی خراب ہو جائے گا. آپ ایک کام کریں لیکن بہترین کریں. جب اس کی مہارت آپ کے پاس آ جائے تو اس کے ساتھ ایک ابیلٹی آپ بڑھائیں اپنی کہ میں ایک وقت میں دو کام پھر کیسے کر سکتا ہوں. جب دو کر لیں تو پھر تین کر لیں. لیکن آئیڈیل یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کام کو انتہائی غیر معمولی انداز میں کرنا ہو اور بہت زبردست کرنا ہو تو پھر اسے کانسنٹریشن سے کریں اور ون ٹاسک کریں, ملٹی ٹاسکنگ نہ کریں. اور